جو کچھ بھی آج تک ہمارے پاس ہے وہ بحق سیدہ ہم تک پہنچا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جو بھی دنیا تا قیام قیامت پائے گی، اور ان میں سے ایک اہم ترین چیز امام کی حکومت ہے، دنیا کا عدل و انصاف سے پر ہونا ہے، وہ بھی بطفیل سیدہ ہی ممکن ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ میرا اسوہ فاطمہ، میرا قدوہ فاطمہ، اس پہ حجت فاطمہ، ہم تم پر حجت ہیں، نحن حجت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی حجت ہم ہیں، اور ہم پر اللہ کی حجت سیدہ ہے۔ اگر وجود سیدہ نہ ہوتا تو ہدایت کا یہ سلسلہ قائم و دائم رہ سکتا ہی نہیں تھا۔ ہدایت کے سلسلے کا استمرار، امتداد، تسلسل بھی آپ کی ذات سے ہے، اور خود ختمی مرتبت کی ذات کا تسلسل، امتداد اور استمرار بھی آپ کے ذات سے ہے۔ ہم لوگوں نے ایک جملہ سنا ہوا ہے، وہ ہے ہیہات من الذلہ، لیکن امام حسین نے اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بہت اہم ہے جسے ہم معمولاً نقل نہیں کرتے۔ اب اللہ لنا ذالک، ہیہات من الذلہ، کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ لنا ذالک، ذلت کو خدا نے ہم سے دور رکھا ہے، ورسولہ والمؤمنون وحجور طہرت، ہیہات من الذلہ، کیوں؟ ایک اللہ کا ارادہ قرآن میں موجود ہے، آپ لوگوں کے لیے انتہائی واضح ہے۔ دوسرا، رسول خدا نہیں چاہتے، رسول خدا نے بھی وہ تمام انتظام اور انصرام کیا تھا جس کی وجہ سے ہم ذلت سے دور رہیں، ہم عزت اور شرف میں رہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون، اس لیے کہ عزت کا سردار میرا باپ ہے، امیر المؤمنین کا میں بیٹا ہوں، میں کیسے ذلت میں گرفتار ہو سکتا ہوں؟ مجھ جیسا کیسے اچ جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا، حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا کلی ہے، اگرچہ منحصر بے فرد ہے، حسین جیسا کلی ہے، بہت سے ہو سکتے ہیں نہیں، ایک الگ مسئلہ، کلی منحصر بے فرد ہیں۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہے ہاتھ من الذلہ، کیوں ذلت امام سے دور ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے، رسول کی تربیت ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور سرداری کا تقاضا ہے، اور سب سے بڑھ کر حجور طہرت، میں وہ ہوں جس نے زہرا کا دودھ پیا ہے، جس گود میں پلا ہوں وہ گود مجھے ہیہات من الذلہ کا درس دیتی ہے۔ اگر ہیہات من الذلہ ہے تو اس کی وجہ فاطمہ کی وجہ سے ذلت دور ہے، فاطمہ کی وجہ سے عزت اس گھرانے میں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس گھرانے کا ذکر آتا ہے کچھ لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس گھرانے کا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ جناب سیدہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جناب سیدہ کا ذکر کیوں نہ کریں؟ نہیں جی، صرف اللہ کا ذکر کریں، وہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہم نے پچھلے مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ہوا اس کے نسبت ہم بھی اپنا موقف قائم کرتے ہیں، آپ بھی اپنا موقف قائم کرتے ہیں۔ آپ کچھ ایریاز کو گرے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس گرے کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیتے ہیں، اور بعض ایریاز میں آپ آ کر نظریہ قائم کرتے ہیں، اور جو نظریہ آپ قائم کرتے ہیں اس سے نہ فقط رسالت ماں بلکہ تمام خانوادے رسالت کی توہین ہوتی ہے۔ شاید ان کے عام جو، شاید نہیں بلکہ یقیناً جو اکثریت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ جب کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور نار میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آمنہ بھی جہنم میں ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ جو اتنے احترام سے آپ نام لیتے ہیں اور نعتوں میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ اپنا نظریہ ذرا پوچھئے اپنے علماء سے، اپنے اسکالرز سے، کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ اگر ابو طالب پر آ کر خوش ہو جاتے ہیں یا کسی بغض میں وہاں کچھ بولتے نہیں ہیں، تو اس کا لازمہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں آپ فاطمہ کی بات کرتے ہیں؟ آپ صرف خدا کی بات کریں، ہم صرف خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کی رضا کی بات کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں کرتے۔ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، آپ کو رضی اللہ چاہیے نا،
ٹھیک ہے نا. ہم رضی اللہ کی بات کرنے چلتے ہیں. ہم جب رضی اللہ کی بات کرنے رسول خدا تک پہنچتے ہیں، کہتے ہیں خدا کیسے راضی ہوتا ہے؟ ان اللہ یرضا. ہمیں فاطمہ نہیں چاہیے، ہمیں رضا فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم صرف اور صرف خدا کی بات کرتے ہیں. یہ آپ پہلے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں. آپ سے پہلے آپ کے استاد بھی یہ کہہ گئے ہیں، خدا میں صرف تیری عبادت کروں گا، صرف تجھے سجدہ کروں گا. یہ آدم کون ہوتا ہے؟ یہ تمہاری توحید مشرکانہ توحید ہے، شیطانہ توحید ہے. اس شیطان کی توحید نہیں ہوتی. اگر خدا کو ماننا ہے تو خدا کی بات ماننی ہے. اگر خدا کی بات نہیں ماننی، اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا، کیوں سجدہ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے وہ اس نور کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا تعارف ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ. جناب سیدہ معصومہ. اور آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اعتراض سے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یہ بات آج کل سب تک پہنچتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے، سب تک پہنچنی چاہیے. جب سب تک پہنچتی ہے تو وہ اس پر ہمارے جوانوں سے اعتراض کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ لوگ تھوڑے سے لوڈڈ ہوں. آپ کو پتہ ہے ویسے تو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں. اگرچہ اس پر شازا پر آنے والے سب کو یہ باتیں بہت واضح معلوم ہیں. ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ. فاطمہ معصومہ ہیں. کیوں معصومہ ہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ عصمت انبیاء کیا ہے؟ آپ عصمت انبیاء کو بھی نہیں مانتے، آپ عصمت رسالت مآب کو بھی نہیں مانتے، لیکن عصمت صحابہ کے قائل، عصمت صحابہ کے قائل ہیں. سارے صحابہ عدول ہیں، وہ قتل کریں بھی صحیح ہیں، وہ قاتل ہوں بھی صحیح ہیں، وہ مقتول ہوں بھی صحیح ہیں. وہ سب نجوم ہیں، جس مرضی کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے. اگر معصوم کے پیچھے چلیں تو ہدایت ملتی ہے. جو خود کھڈے میں جا رہا ہو، خود جہنم میں جا رہا ہو، اس کے پیچھے چلیں جنت پہنچیں گے؟ وہ تو نہیں پہنچیں گے. تو آپ تمام اصحاب کی عصمت کے قائل ہیں، لیکن رسالت مآب کی عصمت کے قائل. یہاں آگے کہتے ہیں نہیں، یہاں رسول خدا نے یہ جو فرمایا یہ کیونکہ باپ تھا اس لیے کہا. باپ ہونے کی وجہ سے کہا. رسالت مآب اپنے بیٹی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. کل عرض کر لی تفصیل سے، دوہراؤں گا نہیں. ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول ہے. تم بھی روز کس نے فتویٰ دیے؟ وہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ اس ذات کے لیے کھڑے ہوتے تھے جس سے حق اور باطل کی پہچان ہے. وہ اس فرقان کے لیے، اس صدیقہ کے لیے، اس طاہرہ کے لیے، اس مرضیہ کے لیے، اس راضیہ کے لیے، جس کے ذریعے قیامت تک حق اور باطل کی پہچان ہونی ہے، اس کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے. اور بے حکم خدا کھڑے ہوتے تھے. اپنی بیٹی کے لیے اگر کھڑے ہوتے تو آپ میں سے کسی نے لکھا ہوتا کہ بیٹی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول ہے؟ نہیں.